مولا کائنات حیدر کرار اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن الفاظ کے ساتھ، جس حسین انداز کے ساتھ بیان فرمائی ہے، مولا کائنات کی بارگاہ میں اس سے بہترین نذرانہ عقیدت، نذرانہ محبت نہیں ہو سکتا۔ 13 رجب المرجب وہ دن ہے کہ جس دن مولا کائنات حیدر کرار اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت ہوئی۔ اس دن کی مناسبت سے وہ احادیث مبارکہ کہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں بیان فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اگر کوئی چہرہ نہیں دیکھ سکتا تو پھر فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ پھر فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ پھر خیبر کا دن آیا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لشکر کا سپہ سالار اس شخص کو بناؤں گا، میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے بعد جو چیزیں باعث اختلاف ہے ان میں علی کی عدالت سب سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ علی تمہارے بہترین حاکم ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سردار ہوں اور علی سرور عرب ہے۔ پھر جب یوم خندق آیا تو آپ نے فرمایا کہ خندق میں جو ضربت علی ہے، علی کی جو ضرب ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ علی کے گھر کے علاوہ جتنے بھی دروازے مسجد نبوی شریف میں کھلتے ہیں تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لشکر میں روانہ کیا تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ اے مالک و مولا، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کو دوبارہ نہ دیکھ لوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو آدم علیہ السلام کا علم دیکھنا ہو، یا کسی کو نوح علیہ السلام کا تقدس دیکھنا ہو، یا ابراہیم علیہ السلام کی استقامت دیکھنی ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کی طاقت دیکھنی ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت دیکھنی ہو تو وہ علی کو دیکھ لے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے علی کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس شخص نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو مخاطب کر کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، مومن کے علاوہ تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے علاوہ تم سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ گویا کہ مومن وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں حیدر کرار کی محبت ہوگی، اور منافق وہ ہوگا کہ جس کے دل میں حیدر کرار کی محبت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یوں فرمایا کہ علی کی دوستی برائیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو، اور فرمایا علی پرہیزگاروں کا پیشوا ہے، مومنین کا ولی اور نورانی چہرے والوں کا رہبر ہے۔ اور یہاں آ کر بات ساری ختم ہو جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی ہو۔ اور غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا کائنات حیدر کرار اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کے ہاتھ مبارک کو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے بلند کیا اور بلند فرما کر یوں فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اس لیے مولا کائنات حیدر کرار اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن الفاظ کے ساتھ، جس حسین انداز کے ساتھ بیان فرمائی ہے، مولا کائنات کی بارگاہ میں اس سے بہترین نذرانہ عقیدت، نذرانہ محبت نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث میں جو بیان ہوا اس کو سچے دل سے ماننے اور اس پر ایمان رکھنے اور مولا کائنات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔